وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر پہنچے بری ہوئی کشتی کی طرف۔ فَسَاهَمَ، پھر قرعہ اندازی کی گئی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس ہو گئے وہ مغلوب ہونے والوں میں سے، یا ایک معنی شکست خوردہ بھی ہے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس نگل لیا اس کو مچھلی نے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے یا ملامت کرنے لگے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر کہ وہ نہ ہوتے تسبیح بیان کرنے والوں میں سے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو البتہ وہ ٹھہرتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک یا لوگوں کے اٹھائے جانے تک۔ فَنَبَذْنَاهُ، پس ہم نے اس کو نکال دیا یا ڈال دیا، بِالْعَرَاءِ، چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پہ سایہ کر دیا یا اگا دیا ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اس کو بھیجا 1,00,000 لوگوں کی طرف یا اس سے بھی زیادہ۔ فَآمَنُوا، پس وہ ایمان لے آئے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پس ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت مقررہ تک۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے، نبی تھے۔ تو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورۃ یونس 11ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام ہی سورہ یونس رکھا تھا اپنے نبی کے نام پر۔ تو یہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جو تھے وہ نینوا ایک شہر تھا عراق کا، جس کا اب موجودہ نام موصل ہے۔ تو اس نینوا شہر کی طرف یہ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے تھے قوم کو واعظ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو واعظ نصیحت کیا، تو پہلے قوموں کی طرح ان کی قوم بھی آپ پر ایمان نہ لائی۔ تو اللہ کے نبی جب پریشان ہو گئے، بد دل ہو گئے قوم سے کہ قوم نہیں مان رہی، تو کہنے لگے تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے عذاب جو تھا اس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا، نہ اللہ سے کوئی بات کی تھی۔ تو ظاہری ہے جب بندہ نہیں مانتا تو پھر بندہ کہتا تو ہے نا اب بھائی تیرا انجام غلط ہوگا۔ تو انہوں نے بھی قوم کے حالات کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے بات کہہ دی، لیکن نہ اللہ نے کہا، نہ آپ نے اللہ سے پوچھا، نہ اللہ کو کہا کہ میری قوم پہ عذاب بھیجو جیسے نبیوں نے کہا تھا بعض نے۔ تو اپنی طرف سے ہی کہہ دیا کہ اب تمہارے حالات ایسے ہو گئے تم پر عذاب آئے والا۔ لیکن عذاب آیا نہ، تو اللہ کے نبی اب پریشان ہو گئے کہ اب قوم مجھے کیا کہے گی کہ یہ جھوٹا تھا جو ہمیں روز وضاحت کا تبلیغ کرتا تھا، واعظ کرتا تھا، تو عذاب تو آیا نہیں۔ تو اس پریشانی سے اللہ کے نبی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے۔ تو آگے سورہ یونس میں بھی موجود ہے اور آگے پھر سورہ انبیاء بھی ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی جب پھر چلے گئے قوم کو چھوڑ کر، تو قوم پر عذاب آ گیا، بادل آنے شروع ہو گئے، یہ سورہ یونس میں موجود ہے۔ تو بادل آنے شروع ہو گئے، تو جب بادل آئے تو قوم جو تھی وہ سب کی سب باہر نکل آئی، بڑے چھوٹے بچے جانور، حتیٰ کہ مکان انہیں خالی کر دیے، سب باہر ایک میدان چٹیل میں آ کر اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے، توبہ کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی قوم بھی ایسی نہیں گزری سوائے قوم یونس کے جنہوں نے ایمان لے آئے، اس وقت عذاب دے کر تو ہم نے ان کا توبہ کو قبول کر لیا۔ حالانکہ جب عذاب آ جائے اللہ کا یہ قانون ہے، اس وقت تو توبہ قبول ہوتی نہیں۔ جیسے فرعون نے بھی کہا تھا جب پانی اس کے منہ میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں ایمان لائے، اللہ نے فرمایا نہیں اب نہیں۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابھی اللہ کا عذاب آیا نہیں تھا، صرف اس کے آثار ہی بنے تھے۔ جیسے بارش آتی ہے تو پہلے بادل بنتے ہیں تو بارش کا موسم یہی بنا تھا۔ بعض نے لکھا ہے نہیں، اللہ نے یہ بھی ایک اپنے
قانون میں لکھا ہوا تھا، جو اللہ نے لوح محفوظ میں کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایسے قوم ایمان لائے گی تو ہم اس کی قوم کا ایمان قبول کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس قوم کو ایک استثناء دیا ہے باقی قوموں میں سے۔ تو بہر کیا وہ ایمان لے آئے، تو اللہ کے نبی آتے جاتے مسافروں سے پوچھتے تھے، تو جب پتہ چلا کہ قوم پر عذاب آ گیا تو قوم نے توبہ کر لیا، تو عذاب ٹل گیا۔ اب اللہ کے نبی پریشان تھے کہ اب پھر کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جو تھے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، آگے سمندر تھا، پار کرنا تھا، تو کشتی بھری ہوئی تھی لوگوں سے، سامان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی بٹھا لو۔ انہوں نے کہا چلیں گنجائش تو نہیں ہے تو چلو بٹھا لیتے ہیں، ایک آدمی ہے چلو۔ تو انہوں نے بٹھا لیا۔ جب بٹھایا تو اب کشتی چلنی شروع ہوئی، تھوڑی دور کشتی گئی، چلی تو کشتی جو تھی وہ بنور میں آ گئی، یعنی ڈاماڈول ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے غلام آقا سے بھاگا ہوا ہے بغیر اجازت کے۔ جو لفظ ہے از آبا کا، تو اس کا معنی ہوتا ہے جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے اس کو آبا کا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہوا ہے، تو جو بھی ہے وہ ادھر سے نکل جائے۔ اب کوئی بھی نہ نکلے۔ بعض نے لکھا ہے کہ کشتی جو بھر گئی تھی تو انہوں نے کہا بھائی ایک آدھا آدمی اترنا پڑے گا پھر یہ کشتی چلے گی، جیسے ہمارے ادھر اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے جی اترو۔ تو اب کوئی بھی نہ اترنے کے لیے تیار ہوا۔ انہوں نے کہا چلو پھر اس طرح کہ نہیں کوئی اترتا تو قرہ اندازی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے قرہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نکل آیا۔ 2-3 دفعہ انہوں نے قرہ ڈالا، تینوں دفعہ ان کا نکلا۔ اب بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے خود نکال کر ان کو پھینک دیا سمندر میں، یا اللہ کے نبی نے خود ہی چھلانگ لگا دی سمندر میں۔ اب جب سمندر میں چھلانگ لگائی یا انہوں نے پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر آ رہے ہیں تو ان کو اپنے پیٹ میں داخل کر۔ تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں ان کو نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ تو اب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب ان مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی کا بھی اندھیرا ہے، رب کی پیدا کردہ راتوں کا بھی اندھیرا ہے، اور پھر جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بھی ظلمات ہوتے ہیں، ان کا بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اتنے اندھیروں میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام چلے گئے۔ تو اب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ سے توبہ استغفار، اپنی غلطی کا اقرار کرنا شروع کر دیا۔ نبی تو پہلے ہی تسبیح بیان کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر تو وہ پہلے ہی بہت کرتے ہیں، لیکن اب اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہمارا نبی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو ہم نے قیامت تک اس کو اس کی مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھنا تھا۔ چونکہ اللہ کے نبی نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو ہم نے توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی۔ یہ 17ویں سپارہ سورہ انبیاء میں ہے۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ان کی توبہ قبول کر لی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ تو وہ کیا تھا ان کا تسبیح تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کی پکار کو قبول کیا، تو ساتھ ہم نے قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے بھی اعلان کر دیا کہ آئندہ جو بھی کوئی مومن کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو یہ کلمہ پڑھے تو ہم اس کی بھی دعا کو قبول کریں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس کلمے کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو اس کو عام ہماری زبان میں آیت کریمہ کہتے ہیں۔ لوگ آج کھجور کی گٹھلیوں پہ یا بڑی بڑی تسبیحوں پہ آج آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھنے کے ساتھ بات نہیں بنتی جب تک اس کے مطابق عقیدہ نہ ہو۔ تو ساتھ عقیدہ بھی بنانا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی سننے والا جاننے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں۔ جب عقیدہ پختہ ہوگا تو پھر یہ آیت کریمہ فائدہ دے گی، ورنہ زبان سے تو بندہ جتنا مرضی ڈاٹ لائی رکھے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے پورا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی سورہ یونس میں بھی بیان فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں تھے، جب وہ بھاگ کر بری ہوئی کشتی کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے قرآن اندازی کی تو وہ مغلوب ہونے والوں میں سے ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی مغلوب ہو گئے کہ ان کا ہی نام نکل آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نگل لیا ایک مچھلی نے اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ ملیم کہتے ہیں
جس پہ انسان کا اپنا نفس خود اس کو ملامت کرے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں یا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ہم نے ان کو ٹھہرانا تھا مچھلی کے پیڑ میں قیامت کے دن تک، تو ہم نے ان کو نکالا۔ فنا بس ناؤ کا معنی اصل میں ہوتا ہے پھینکنا، یعنی ہم نے ان کو نکالا یا ڈال دیا چٹیل میدان میں، اور وہ بیمار تھے۔ تو ظاہر یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے کتنے دن، بعض نے 7 دن، بعض نے 40 دن بھی لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی، بعض نے 3 دن بھی لکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر سایہ کر دیا یا اگا دیا ان پر ایک درخت بیل کا۔ تو بیل کا درخت ہوتا ہے جیسے کدو کا ہوتا ہے یا گھیا کا ہوتا ہے، کدو یا گھیا ایک ہی بات ہے، تو یا اس کا لو کا درخت ہوتا ہے یا ککڑی کا درخت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کدو کا گھیا کا جو درخت تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیل پیدا کر دی، کیونکہ اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں اور ان پر مکھی نہیں بیٹھتی، تو وہ نرم و نازک ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پہلے بیمار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نرم و نازک جو تھی بیل کا درخت وہ پیدا کر دیا، تو اس کے نیچے اللہ کے نبی رہتے تھے، یعنی وہ ان پہ سایہ کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 لوگوں کی طرف یا اس سے بھی زیادہ، پس وہ ایمان لے آئے، پھر ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ دیا۔ تو اللہ کے نبی پھر اپنی قوم کی طرف گئے دوبارہ، تو جا کر پھر ان کو واضح و نصیحت کیا، پھر وہ مان گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تھا، جیسا ان کا وقت مقرر لکھا ہوا تھا اس وقت تک پھر ہم نے ان کو فائدہ اٹھایا۔ جزاکم اللہ خیر۔